السلام علیکم دوستو، جب بھی ہم بات کرتے ہیں دنیا کے کچھ بڑے سانپوں کی تو ہمارے ذہن میں صرف اینوکونڈا کا نام ہی آتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہماری زمین پر پایا جانے والا سب سے بڑا سانپ اینوکونڈا ہی ہے۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر کئی ملین سال پہلے پائے جانے والے ایسے سانپ کے بارے میں جو تقریباً 42 فیٹ سے بھی زیادہ لمبا ہوا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی چوڑائی 3 فیٹ تھی؟ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کا یہ خیال تھا کہ یہ سانپ جو ہے یہ 50 فیٹ تک بھی بڑھ سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ٹیٹانوبوا کے بارے میں، جو کہ ہماری زمین پر پایا جانے والا سب سے بڑا سانپ تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ٹیٹانوبوا کے بارے میں چند اہم معلومات دیں گے۔ ماہرین کے مطابق ٹیٹانوبوا کا وزن 2500 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے، جو کہ 1 ٹن سے زیادہ ہے۔ یہ سانپ پیلیوسین عہد کے وسط سے آخری حصے کے دوران اس زمین پر سب سے بڑا شکاری تھا۔ یہ سانپ 65 ملین سال پہلے گوشت کھانے والے ڈینوسار کے بعد آیا۔ ماہرین حیاتیات یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیٹانوبوا کی جلد بھوری یا سرمئی رنگ کی تھی، جس کی وجہ سے یہ سانپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ماحول جینی کے ٹراپیکل رین فارسٹ کے ندی نالوں کے کیچڑ میں چھپ جاتا تھا۔ یہ سانپ زمین پر کتنا تیز چلتا تھا اور کیا یہ درختوں پر بھی چڑھ سکتا تھا، اس بات کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا۔ اگرچہ سائنسدانوں کو صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی کے کچھ ٹکڑے اور کھوپڑی ہی ملی ہے، لیکن ان سب سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سانپ کی لمبائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کا تعلق جو ہے وہ اینوکونڈا سے ہے، اس لیے اس کو ابھی تک باؤڈی فیملی میں رکھا گیا ہے۔ اگر ٹیٹانوبوا کی خوراک کی بات کی جائے تو ماہرین کے مطابق یہ سانپ زیادہ تر مچھلیاں ہی کھاتا تھا، اور انہوں نے اس بات کا اندازہ سانپ کے دانتوں اور دوسری چیزوں کی اناٹمی کو دیکھ کر لگایا ہے، اور یہ سانپ جس طرح کی مچھلیاں کھاتا تھا وہ اب ناپید ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دوسرے بہت سارے رینگنے والے جاندار مثلا مگرمچھ کو بھی کھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی خوراک میں پرندے بھی شامل تھے۔ ٹیٹانوبوا 60 ملین سال پہلے ٹراپیکل رین فارسٹ میں رہتا تھا۔ اپنے بھاری بھرکم جسم اور لمبائی کی وجہ سے یہ سانپ زیادہ تر دریاؤں میں رہتا تھا۔ جس طرح بڑی جسامت والی ویل یا پھر شارک بڑی آسانی کے ساتھ پانی میں رہتی ہیں، اس طرح یہ سانپ بھی پانی میں رہتا تھا۔ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کوئی جاندار بھی تھا جو اس سانپ کا شکار کرتا ہو؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ماہرین حیاتیات کے مطابق یہ ہماری زمین کا سب سے بڑا شکاری تھا، اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ پورے مگرمچھ کو بھی نگل جاتا تھا، اور ایسا کوئی بھی جاندار نہ تھا جس میں اس سانپ کے شکار کرنے کی ہمت ہو۔ اس سانپ کے باقیات 2009 میں ماہر حیاتیات جوناتھن بلوچ اور اس کے ساتھیوں نے سری جون کوئلے کی کانوں میں دریافت کیے تھے۔ انہوں نے ایسے فوسل دریافت کیے تھے جو 58 ملین سال پرانے تھے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ سانپ کیسے ختم ہوئے۔ سائنسدان ابھی بھی اس بات کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کے نزدیک اس سانپ کے ختم ہو جانے کی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں تھیں۔ مثلا جب آب و ہوا ٹھنڈی ہونے لگی تو یہ سانپ اور دوسرے بہت سارے رینگنے والے جاندار اپنا میٹابولزم برقرار نہیں رکھ سکے اور ختم ہو گئے۔